تو پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت کرنے والا ہے. سلسلہ ہدایت کا احترام اس نے کیا, سبیل ہدایت کا احترام اس نے کیا. بھائی کیسا احترام کیا کہ مولانا ایک کم 1,24,000 نبیوں کو بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے. کائنات میں پہلے انسان سے بھی پہلے اللہ نے حضرت آدم کو ہادی بنا کر بھیجا تاکہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مالک تو نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا ہے. توجہ کیجیے عزیزان گرامی, تو اب اللہ کا قانون بن گیا نا, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں نئی حکومت آئے, نیا بل پاس کر کے نیا قانون لے آئے. نہیں, اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا, اللہ کا نظام کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اب اللہ کا قانون بن گیا نا کہ یہ زمین اللہ نے ابتدا میں ہی قانون بنا دیا کہ یہ زمین ایک لمحے کو بھی بغیر ہاتھی کے نہیں رہ سکتی. توجہ کیجیے گا, ایک لمحے کو بھی بغیر ہاتھی کے نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ وارث کائنات بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کائنات میں جو رونقیں نظر آ رہی ہے, یہ نظام شمسی میں یہ کائنات جو چل رہی ہے اپنے مدار پر, یہ ہاتھیوں کے برکت وجود کا صدقہ ہے کہ جس کے وجہ سے کائنات اپنے مدار پر چل رہی ہے. اور جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنایا تھا نا, جب اسے پیدا کیا تو خود اللہ نے کہہ دیا لولا کا لما خلقت الافلاک, اے میرے محمد اگر آپ نہ ہوتے, اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. بات کیا سمجھ میں آئی کہ کائنات کا وجود ہے محمد کے صدقے میں. بھائی عجیب بات ہے, اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج میں روشنی ہے محمد کی وجہ سے, چاند میں چاندنی ہے محمد کی وجہ سے, آسمانوں کی بلندی ہے محمد کی وجہ سے, زمینوں کی پستی ہے محمد کی وجہ سے, موجوں کی طغیانی ہے محمد کی وجہ سے, دریاؤں کی روانی ہے محمد کی وجہ سے, ستاروں میں چمک ہے محمد کی وجہ سے, پھولوں میں مہک ہے محمد کی وجہ سے, ہواؤں میں ٹھنڈک ہے محمد کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کائنات, اس میں جو رونق نظر آ رہی ہے یہ محمد کے وجود کا صدقہ ہے. اب میرا سوال ہے ملاؤں سے کہ جب سن 11 ہجری میں میرا محمد پردہ کر گیا, اگر محمد مر گئے تو پھر 1400 سال سے آج کائنات اپنے مدار پر کیسے چل رہی ہے؟ اللہ جانے. مجمع کہاں ہے بھائی؟ 1400 برس ہو گئے. سن 11 ہجری کو میرے نبی کا محمد کا انتقال ہوا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر محمد مر گئے ہوتے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی, چاند کی چاندنی ختم ہو جاتی, پھولوں میں مہک نہ رہتی, تاروں میں چمک نہ رہتی, ہواؤں میں ٹھنڈک نہ رہتی, زمین کا سینہ پھٹ جاتا, آسمان کا کلیجہ پھٹ جاتا. مگر آج تک سورج کی روشنی بھی برقرار ہے, چاند کی چاندنی بھی برقرار ہے, پھولوں میں مہک بھی برقرار ہے, ہواؤں میں ٹھنڈک بھی برقرار ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے محمد نے پردہ تو کیا مگر محمدیت ختم نہیں ہوئی ہے. ایک سوال پڑے محمدیت ختم نہیں ہوئی ہے. آج بھی کوئی محمد ہے پردہ غیب میں کہ جس کے صدقے میں چاند بھی روشن ہے, سورج بھی روشن ہے, پھولوں میں مہک بھی قائم ہے, تاروں میں چمک بھی قائم ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بندوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت تک اللہ سلسلہ ہدایت نبیوں کے ذریعہ جاری و ساری رکھتا. مگر یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے آخری نبی پر, میرے محمد پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. تو میں نے کہا پروردگار, جب نبوت کا دروازہ تو نے اپنے محمد پر بند کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو قیامت آ جاتی. تو پھر 1400 سال سے یہ دنیا اپنے سسٹم پر کیسے چل رہی ہے, یہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہی تو قرآن میں نے سمجھا دیا کہ جس مقام پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا اسی مقام پہ میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا. جس